جن کو میٹھا محسوس ہوا ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، وہ پھر بھی مصطفیٰ پاک کا نام ہی لیتے رہے، ان کی کھالیں اتار دی گئی ہیں وہ پھر بھی حضور ہی کا نام پاک لیتے رہے۔ آج صرف وجہ یہ ہے کہ آج امت کو یہ چاشنی میسر ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں وہی کہوں گا، تسی پوچھیا نہیں اسی دسے، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں مصباحی صاحب میں نے سنا ہے کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میں جدوں انہاں دا نام لینا تو منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا ہے کوئی؟ اللہ مجھے پتہ ہے پتر آپ نہیں مانو گے کہ نہیں جی ہوندا میٹھا، میں مانوں گا۔ کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں مصباحی صاحب ان کا نام لے کے سینے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑتی ہے؟ اللہ آپ یہ بھی نہیں مانو گے، آپ نے کہنا نہیں پڑتی ہے، لیکن میں کہوں گا نہیں پڑتی۔ بھائی اگر پڑتی ہے تو مجھے اس کی دلیل دے۔ اگر تیرے سینے میں ان کا نام پاک لے کے ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو پھر اس ٹھنڈ کا اثر تیرے چہرے پہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ پتہ تینوں ٹھنڈ کسی اور دے نہ پیندی ہے۔ ابھی تجھے ٹھنڈ ان کے نام سے پڑ رہی، ابھی تجھے ٹھنڈ کسی اور کے نام سے پڑتی ہے، اسی لیے تو نے منہ بھی وہی بنا لیا جو وہ چاہتی ہے۔ جس دن پتر تجھے ان کے نام سے ٹھنڈ پڑنا شروع ہوگی پھر تیرا منہ بھی ہو۔ میں کیوں مانوں پتر؟ میں تو نہیں مانوں گا نہ پتر، میں کو پیسے ٹوک کے آیا ہوں، نہ مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن ہے کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق بات نہیں کروں گا تو آپ میرے پیسے کم کر دو گے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو اللہ نے بچا کے رکھا ہے، آگے بھی میرا اللہ مجھے بچا کے رکھے ہے، تو اس لیے پتر یہ بالکل کہنے کرانے کی باتیں ہیں۔ ٹھنڈ پڑ رہی ابھی، جس دن ٹھنڈ پڑے گی پھر ٹھنڈ کی نشانی چہرے پہ آ جائے گی پتر، پتہ لگے گا کہ ٹھنڈ پہن رہی ہے، یہ ٹھنڈ نہیں ہے۔ اور میں پتر آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آؤ اس کی طرف بچیا۔ بڑا پتر یہ میرے جوانوں نے، میرے بھائیوں نے یہ لوگوں کو سج سج کے دکھا لیا، لوگوں کے لیے منہ کدی اتھوں چھلیا کدی اتھوں چھلیا، چھل چھل کے وکھا لیا۔ میں تینوں کہنا ہوں انہاں واسطے رکھ لے یار۔ میرے حضرت صاحب بڑی سونی بات کہا کرتے تھے، قربان جائیے جی، ایسے حضرت بھی تو اب امت کے پاس نہیں نہ رہے ہیں، حضرت بھی میرے جیسے ہیں جو بڑے حضرت ہیں۔ حضرت ہیں آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا اے ککھ رکھ لے۔ ابھی تو پتر ان کی قدر نہیں نہ پتہ، نائی کو پیسے دے کے اترواتے ہیں، یہ تو جس دن ان کی قدر پتہ لگنی ہے ہم نے پھر اپنی انگلیاں چبانی ہیں۔ ہوئے ہوئے میں کی کردا، وہ جدے واسطے نہیں رکھی وہ منہ ہی نہیں لان ڈئی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، جدے لیے ساری عمر منہ چھل کے رکھیا وہ منہ ہی نہیں لان ڈئی۔ حضرت جی اللہ معاف کرے پتر، اس طرح کی باتیں میں نہیں مناسب سمجھتا کرنا۔ آگے ہی ظاہر ہے محبتیں برائے نام رہ گئی ہیں پتر، اب تو بندہ مر جائے تو ہمیں فون آتے ہیں، نہیں عدت کرنا فرض تے نہیں نا، ہاں جی ہی ساری زندگی وہ واسطے رب تے رب دا رسول ناراض کری بیٹھو، چند مہینے بہن نو نہیں تیار کر چل رہے، یہ ضروری تے نہیں نا۔ اس لیے پتر سونا کر کے، اور میں جن کے لیے کہہ رہا ہوں نا رکھ لے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے لکھا فرمایا نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندے کو تھپک کے، پتر ہے سارے نے چڑھ کے ٹر جانا ہے۔ اللہ حکم ہے مردے کو دفنانے کے بعد اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے۔ بندہ کوئی حضرت یہ کن بے وفاؤں سے تم نے وفاؤں کی امید لگا رکھی ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کیسے محبت شفقت فرمائیں گے، فرمایا مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ سونی کر کے پتر اللہ مجھے پتہ ہے اس دور میں سب سے اوکھا کام یہ رکھنا ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، بڑے تانے، بڑے مینے، بڑیاں طنزاں، اور اسپیشل جب وہ جوانوں کی شادی کی باری آتی ہے تو پھر کوئی رشتہ بھی کوئی نہیں دیتا، کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے۔ اگر کوئی داڑھی کی وجہ سے رشتے سے انکار کر دے، دروشی پڑھ کے مدینہ پاک کی روحانی عرضی بھیج دینی ہے، بھائی جی تیرے موبائل وچوں واٹس ایپ دا میسج یو ایس اے جا سکتا ہے، صرف اینو آن کر اتھوں بھی میسج جا سکتا ہے۔ اگر تیرا فون میسج یو ایس اے بھیج سکتا ہے، اگر تیرا فون اگر تیری سم میسج بھیج سکتی ہے یو کے میں، تو پتر صرف ایتھے بھی سم پوان دی دیر ہے، اے بھی جائے گا تیرا ہوتے ایک روحانی میسج۔ عرض کر سونے پاک محبوب جی ہن اسی آپ دی سنت اپنے چہرے تے سجاواں گے تے لوگ سانو رشتے بھی نہیں دین گے۔ پتر راتی نہ بوا کھڑکیا تے توں ہی ایتھے تے اسی بھی ایتھے
हिम्मत करो यार जवानों मेरे, क्या हो गया, रह ही गए हो गड्डी से सारे हैं जी। पर पुत्र सोने हो, बड़ा हज़रत साहब लोगों की तैयार हो लिया, बड़े लोगों ਲਈ बोधे बना ले, बड़े लोगों ਲਈ स्टाइल बना ले, बड़े लोगों ਲਈ मूँह दाड़ी इंज इंज कर ली हैं जी। नहीं पुत्र, हुण कोई पता नहीं किहड़े वेले सावां दी डोर टुट जाए यार। हुण उन्हां ਲਈ तैयार हो, कदी सोहनी पग बन, सोहने कपड़े पा, सोहनी दाड़ी शरीफ रख और दुरूशी पढ़ के अर्ज कर या रसूल अल्लाह माफ़ी दे छोड़ो। बड़ी देर लोगों लिए तैयार होया वा, अशरफ आप लिए तैयार होया वा, नजरे करम ते फरमाओ जरा। हाँ हज़रत साहब, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे, मकीनो मकान, पुत्र हम उनके लिए हैं बच्चा, हम पुत्र उनके लिए हैं। हम आए यहाँ तुम्हारे, उठे भी वहाँ, दहन में जुबान बदन में है जहाँ, पुत्र उनके लिए क्या कर रहे हो ये क्या। इसलिए पुत्र आ जाओ अल्लाह वाले पास से। यही पैगाम करबला है, यही पैगाम बदर है, यही पैगाम उहद है। जिस दरवाजे पे दस्तक दोगे तुम्हें एक ही सदा मिलेगी, तुम्हें एक ही पैगाम मिलेगा, अपने अल्लाह की तरफ आओ। अब दुख ये है कि पुत्र सारा कुछ ही है, बस अल्लाह कोई नहीं है। सब कुछ है लेकिन दीन, ये मैं किसी की बात नहीं करूंगा। मैंने 2005 में पहला जुमा पढ़ाया था, तो ये 2024 चल रहा है, 19 साल कमो पेश हो गए इधर। मैं बड़े दुख से पुत्र कहने लगा, इन 19 सालों में मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी ने मुझे आके पूछा हो कि मिसबाई साहब जो मैं उन्होंने नामे पाक लेना वा तो मुँह क्यों नहीं मिठा होंदा है। अजीब तमाशा लगा खड़ा है, वीज़ा लग जाए, मुंडा हो ये, हैं जी, ये हो जाए, ये हो जाए, सारी की सारी तवज्जो दुनिया की तरफ है। और फिर चलो आपने तो जो किया सो किया, बहुत ही तकलीफ ये है कि हम भी आपके साथ मिल गए, आपकी तलब बदली, फिर हमने भी अपनी अताएं बदल डाली हैं। पहली बात तो सौदा था ही पास कोई नहीं है, हैं जी। फिर हमने भी क्या किया, हमने भी अपनी दुकान पे वो सौदे रख लिए जो आप मांगने आते हो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇਹ 11 ਵਜੇ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ 2:30 ਵਜੇ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜਨਾ है, ਤੇ शाह ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ आपे ही सड़ गया होएगा हज़रत। यही चल रहा है और क्या चल रहा है। वो कभी खानकाहों में तरबियत हुआ करती थी, वो कभी खानकाहों में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। अब कहाँ वो रंग रहे जी, ना वो मुरीद रहे, ना हजरत वो पीर रहे। कहीं कहीं ये दिया, ये रंग, ये अंदाज नजर आता है। बाकी कितने, ये मैं अक्सर बच्चों को बताया करता हूँ, ये शाह साहब हैं, ये कसूर और यार तो शफकत बड़ी फरमाते हैं हजरत। और गुनाहगार को भी वक्त मिले तो मैं भी जाता हूँ, क्योंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। मैं जाना चाहिए भाई, अगर ये कितने दीवा बलदा पे है, कितने है वे तो जरूर जाओ, लेकिन पुत्र रहियो जरा ध्यान नाल, क्योंकि मियाँ साहब फरमाते ने पुत्र 1500 रुपए की पग मिल जाती है, जड़ा मर्जी बन लवे। पर मैं तू इत्थे इल्ला कावां रंग ले, पर इत्थे इल्ला कावां रंग ले, पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जोर। यहाँ को थोड़े तमाशे हो रहे हैं हैं जी। जागों के तसर्रुफ में है, अकाबों के नशे में, कुम बिइज़्निल्लाह जो कह सकते थे वो रुखसत हुए। जो कभी मुर्दा दिलों को जिंदा किया करते थे वो गए, रह गए हजरत उन तवीज़ देने वाले। कुम बिइज़्निल्लाह पुत्र, वो आस्थानों और खानकाहों की स्पेशलिटी हैं जी। यही कोई इस तरह का इंग्लिश का लफ्ज बोलते है जी। एक आधा माहर है जी, ये माहर दिल है। एक आधा डॉक्टर है जी, ए जी गुरदियां दा डॉक्टर है जी। एक आधा है जी ए मेदे ते जिगर दा है। ते खानकावां जेडे डॉक्टर हुंदे हन कादे और रूहां दे डॉक्टर सन इधर जी। और रूहां दे डॉक्टर सन, और दिलां दे डॉक्टर सन, और फिकरां दे डॉक्टर सन इधर। लेकिन की कीता डॉक्टर ने छड्डी डॉक्टरी ते रख ले तवीज़ इधर जी। उन बस तवीज़ ही तवीज़ पे चलन डे ने, वो बातें गई इधर। वो रंग कहीं कहीं हजरत वो रंग दिखते हैं। और देखना हजरत जी 100 साल पहले इकबाल ने कहा था, मैं अक्सर सोचता हूँ यार इकबाल तू क्या देख बैठा, कितना दर्द। देखना हजरत इकबाल के दौर में पीर जमात अली शाह मौजूद थे हजरत। इकबाल के दौर में हजरत शाह सुलेमान तौसवी मौजूद थे हजरत। सिलसिला चिश्त हजरत जी पूरे अपने उरूज पे था, कमाल पे था हजरत। उधर हजरत जी
چورا شریف میں حضرت جی سلسلہ نقشبندیہ حضرت اپنا فیضان بانٹ رہا تھا حضرت، ادھر پیر جماعت علی شاہ تھے حضرت، سید دیدار علی شاہ موجود تھے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی بنفس نفیس موجود تھے. پتہ نہیں اقبال نے میرے ورگا کیڑا دیکھ لے کہ اقبال رو ہی پڑے گا کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. وہ کیا دیکھا اقبال تو نے، اتنے بڑے نام موجود. تو پتر میں کہنا جے کو میرے واسط ہوئے تو میں اقبال نو 2024 چ لے آواں تے میں کہا اقبال اون لکھاں کی لکھنا ہے یار، اب لکھاں کیا لکھے گا تو دیکھ ذرا امت کا حال، امت ٹھوکریں کھا رہی ہے، امت تھکے کھا رہی ہے، اب لکھ کیا لکھتا ہے. تو شاید اقبال بھی ہاتھ چوک چھڑے کے ہن میرے کل لکھن لئی کچھ نہیں ہے، میں کی لکھا ہوں. تو 2000 تو اس دور میں اتنا رو پڑا، یہ دیکھ اب امت کا کیا حال ہوا، کوئی پرسان حال نہیں امت کا. تو وہ دیوا جل رہا ہے حضرت، کوشش ہوتی ہے چلو جایا جائے حضرت. میں ایک دن حضرت چلا گیا تو اللہ معاف کر دے، پتہ نہیں شاہ صاحب نے کیمرے میں دیکھا یا کسی مرید نے بتایا یا واللہ عالم، شاہ صاحب کے پاس کو اور بھی سورس ہو دیکھنے کا. تو نا باہر ہی تشریف لے آئے بڑے لوگ جی. ہیں جی عاجزی تو ویسے ہر بندے کو سجتی ہے، تو جے سید کرے تو پھر تو واہ ہی سجدی ہے. سید تو پھر بڑا ہی سونا لگتا ہے نا. وہ تشریف لے آئے، سینے سے لگایا، متھا چومیا تو مینو اے کہہ کے رو پے مصباحی صاحب چنگا ہویا آ گئے. تو وہ مجھے نہیں پتا اب شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں، کوئی 1.5 کٹائی اتھرو میرے بھی ڈیگی پائے حضرت. ہاتھ پکڑا، آستانے پہ لے گئے، بڑا سونا کھانا کھلایا. میں بے وقوف کا بے وقوف حضرت، میں نے پھر حضرت سے عرض کر دی میں حضور روئے کیوں سید بادشاہ، تو پھر رو پڑے حضرت. اور تو ہی ذرا شہر ہے گل سنائیے تو انہوں نے نہیں سمجھ آندی، تو ہی ذرا سمجھو گے والدین حضرت. انہوں کہنے لگے مصباحی صاحب میں بیٹھا تھا اپنے آستانے پہ خانقاہ پہ جہاں ابا جی نے بٹھایا ہے، تو ایک بندہ میرے پاس آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا اور مجھے کہتا ہے شاہ جی آٹا دم کر دو. میں نے پوچھا بھائی مدعا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ہے بات تھوڑی بے شرمی کی. تو کہتا ہے شاہ جی مجھ نہیں ملتی پئی تھی آٹا دم کر دے. تو پھر شاہ صاحب رو پڑے کیونکہ اس دفعہ تو مجھے سمجھ تھی سید کے درد کی حضرت. تو اس دفعہ پھر میں بھی ان کے ساتھ رویا. روتے جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے مصباحی صاحب خانقاہوں اور آستانوں پہ کیا زوال آیا ہے، کیا برا ویلا ہے. جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب لوگ وہاں بھینسیں ملوانے کے لیے آتے ہیں. سچ بتانا بھی جھنگ والوں یہی نہیں چلتا سارا دن حضرت، یہی چلتا ہے سارا دن، اور کیا چلتا ہے. کبھی کسی نے جا کے پیر صاحب کے سامنے کہا ہو پیر صاحب کوئی ادا علاج کرو، پیر صاحب کوئی ادا علاج کرو، گندہ ہی سوچ دی ہر ویلے. ہیں جی پیر صاحب کوئی کرم فرماؤ تنہائیاں پاک ہو جان، کوئی نہیں حضرت. تو پیٹ ڈیک دینے بہ کے حضرت مجھے فرمانے لگے مصباحی صاحب جی ابا جی دے بٹھائے دا پاس نہ ہوندا تے لا کے رکھنا ہی سارا کچھ، تے میں بھی بلے شاہ دا سنگی بن جانا ہی. چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے ہی انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. یہ تو چلو حضرت پروگرام ہے نا باقاعدہ، چلو ایک موضوع ہے، ہم آتے ہیں موضوع کی طرف بھی. میں ایک دفعہ ایک عرس پہ چلا گیا حضرت، اور جن کا عرس تھا نا ان کا نام تھا سائیں اللہ دتا رحمت اللہ تعالی علیہ، نقشبندی مجددی بزرگ تھے حضرت. وہ پہلے ہم بیٹھے کمرے میں، تو میں نے وہ جو مریدین تھے جنہوں نے وہ سارے عرس کے پروگرام کا انتظام کیا تھا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار کوئی اگر حضرت کی کوئی سواں عمری ہے یا حضرت پہ کوئی کتاب لکھی گئی تو دو یار میں کوئی 1-2 صفحہ دیکھ لیتا ہوں، تو چلو حضرت کی بھی کوئی بات سنا دیں گے دوران گفتگو. تو اگر کوئی کتاب نہیں ہے تو کوئی خود ہی سنا دو حضرت. تو وہ انہوں نے کہا حضرت کتاب تو نہیں ہے لیکن چلیں. انہوں نے کہا کہ یہ جہاں مرید تھے نا تو یہ اپنے پیر خانے میں کوئی صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، وہ تھے نا خاص مرید، بلکہ یہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے، یہ خادم تھے وہاں. وہ ایک دن حضرت نے کوئی سائیں اللہ دتا صاحب کے ذمہ خدمت لگائی، بھائی اللہ دتے اے کام کرنا ہے تو. وہ اللہ دتے نے کام بڑے چاواں نہ کیتا، پریتا نال کیتا. وہ پیر صاحب گزرے تو وہ دیکھ کے پوچھا بھائی کنے کام کیتا ایڈا سونا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے سائیں اللہ دتے کو کہا تھا، اس نے کیا ہے. بڑے خوش ہوئے، فرمایا بھیجو سائیں اللہ دتے میں. سائیں اللہ دتا آ گیا، قربان جائیے جی ہونا سائیں تو فرمان لگے اللہ دتیا بڑا خوش ہوئے ہیں تیرے کام تو چل پھر آج ساڑھے کلو مانگ کو آئی کوئی مانگ ساڑھے کلو نے. تو وہ سائیں اللہ دتا سے آگے سے اپنے پیر و مرشد کو عرض کرتے ہیں پیر جی
مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے بس اللہ چاہیے ہے۔ انہوں نے ویسے مجھے نہیں کہا، لیکن میرا دل کہتا ہے ایک باری پیر ہو رہی بھی خوش ہوئے ہون گے۔ کیا ذوق ہے میرے مرید کا حضرت، کیا ذوق ہے میرے مرید کا حضرت۔ کہا پیر جی اور کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ چاہیے۔ تو وہ پیر صاحب نے نا امتحان کرنے کے لیے انہوں نے کہا سائیں اللہ دیتے آ، چل پھر ایک باری موقع دین دیا تو کچھ مانگ، کوئی لویری مانگ، کوئی کٹی مانگ، کوئی وچھی مانگ، کوئی ٹریکٹر مانگ، کوئی ٹرالی مانگ، کوئی قلعے مانگ، کوئی مربع مانگ، کوئی باہر دا ویزا مانگ۔ انہوں نے پھر عرض کی نہیں پیر جی مجھے تو بس اللہ ہی چاہیے حضرت۔ پھر کہا اللہ دیتے ہوں آخری باری پوچھن لگا ہوں میں دوبارہ پوچھنا نہیں، تے یہ موقع نہیں بار بار آندے، اج موج وچ سی تے اللہ دی بڑی مہر ہے ساڈی زبان تے، اج تک جو دے فضل نال زبان چوں نکلیا پورا کر چھڑدا ہوندا ہے تے موقع نہیں لبنا پھر کوئی، چل پھر مانگ۔ وہ آگے سرد کرتا حضور ایک بار چھوڑ کے، ایک 100 بار چھوڑ کے، 1000 بار چھوڑ کے، آپ 10,000 بار بھی کہیں گے نا میں آگے سے ہر بار یہی عرض کروں گا مجھے اللہ چاہیے حضرت۔ اور میں نے ان سے کہا پھر سائیں اللہ دیتے اللہ ملیا کہ نہیں ملیا؟ تو مجھے کہنے لگے حضور یہ مزار کی رونق بتا نہیں رہی کہ اللہ مل گیا تھا حضرت۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اللہ منگنے والے مرید کتنے ٹر گئے حضرت، یہ اللہ مانگنے والے مرید کدھر گئے یار؟ کوئی گل ہی نہیں کرتا، سارا دن گزرتا ہے حضرت، کوئی اللہ کی بات ہی نہیں پوچھتا حضرت۔ کوئی اللہ پتر قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو میر تقی میر کی غزل نہیں سنانے لگا، یا میں آپ کو اعظم چشتی صاحب کا شعر سنانے لگا، میں آپ کو قرآن سنانے لگا ہوں۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، فرمایا اور سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ سب تو زیادہ حق پتر اللہ اور اللہ دے رسول دا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ لیکن پتر ہمارے